اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زندہ دل بزرگوں و شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ اہل حدیث کی کتاب و سنت پہ مبنی دعوت کو سن رہے ہیں۔ ایسی دعوت کہ جس میں الحمدللہ حسن بھی ہے، اعتدال بھی ہے اور کمال بھی ہے۔ میرے ذمے ارباب انتظامیہ نے جو عنوان لگایا ہے وہ عنوان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور اس کو ماننا نہ ماننا، ماننے منانے کا حکم، اور خصوصاً اہل الحدیث کو اس حوالے سے جو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اس کی حقیقت اور احباب محبت کے نام پہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی تاریخ، اپنے محدود وقت میں بلا تمہید جس بات کو اپنے تمام احباب تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ دوست جن کو پیدا ہوتے ہی یہ بات سمجھا دی گئی کہ اہل حدیث یا وہابی ہونا ایک گالی ہے، وہ بیچارے جن کا میں قصور نہیں سمجھتا ماں باپ کی بولی بولتے ہیں، چوزا جب بھی بولا ہے وہ مرغی کے بول بولا ہے، بہرحال ان کا قصور اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے بھی کبھی آنکھ کھول کے دیکھا نہیں اور کان کھول کے صحیح سنا نہیں اور دل سے فیصلہ نہیں مانگا۔ میں امید کروں گا آج اگر انہوں نے پہلے کچھ نہیں سنا یا سنی کو انسنا کیا ہے تو سنیں، بعد میں آنکھیں کھول کے دیکھیں اور دل سے فیصلہ مانگے، ضمیر کی عدالت میں پیش کر دیں، انشاءاللہ صحیح فیصلہ آ جائے گا۔ پہلا الزام اہل حدیث کے اوپر ربیع الاول کے مہینے میں جو بڑے زور شور سے لگایا جاتا ہے کہ یہ میلاد کے منکر ہے۔ الزام لگا دینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ دوستو، آپ چیچا وطنی کے ایک گاؤں 109 اور اس کے قرب و جوار سے ہیں۔ میں اس وقت جب یہ بات کر رہا ہوں تو اس وقت یہ کسی ایک علاقے کی بات نہیں بلکہ
دنیا کے الحمدللہ 200 سے زائد ممالک اقوام متحدہ میں رجسٹرڈ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس پوری صفحہ ہستی کے اوپر جس دنیا کو دنیا جانتی ہے، ہر خطے، ہر علاقے، ہر ملک، ہر تہذیب اور ہر ثقافت کے لوگوں سے ملنے کے بعد یہ بات مالک کی توفیق سے پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ پوری کائنات کے اندر مجھے ایک بھی فرد مسلمان ہو یا کافر ایسا نظر نہیں آیا کہ جس کی زبان نے کبھی یہ بولا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا۔ بھائیو بات سن رہے ہیں؟ یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے جو ساتھی کھڑے ہیں ان کی بھی آوازیں ہیں۔ میں آپ لوگوں کا انشاءاللہ جتنا بھی وقت لوں گا اس میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہوگا، اور جب آپ محسوس کریں کہ ملنا بند ہوا ہے کارڈ دکھا دیجئے گا، انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ جی، پوری کائنات میں ایک بھی فرد مجھے ایسا نہیں ملا کہ جس نے یہ بولا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی۔ جب کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو آپ کی ولادت کا، پیدائش کا، دنیا میں آنے کا، تشریف لانے کا، سیدہ آمنہ کے گھر میں، جناب عبداللہ کے گھر میں موجود ہونے کا انکار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو میرا بھائی جب کہتا ہے میلاد کا منکر ہے یہ، تو اس بیچارے کا میٹر پھر خود ہی غلط ہے نا، یا اس کے پاس علم نہیں، لا علمی میں کہہ رہا ہے، یا اسے شعور نہیں، غیر شعوری میں بول رہا ہے، اور اگر جان بوجھ کے اور شعوراً کہہ رہا ہے تو کائنات میں اس سے بگا چٹا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی شخص آپ کی ولادت کا منکر، فیصلہ ہو گیا، پکی بات۔ بھئی بھری مجلس میں کوئی ہو تو ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ یہاں بھی چیک کر۔ نہیں ہے۔ اچھا، جب نہیں ہے تو پھر جو اگلی بات کہی جاتی ہے، میلاد کے پہلے کہتے ہیں منکر ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے میلاد کا جو منکر ہے وہ پکا کافر ہے۔ یہ نعرے آپ نے سنے، بینروں پہ دیکھے، اشتہارات میں پڑھے، علماء کی زبانی سنے گئے، سٹیج سے بیان کیے گئے، منبر و محراب میں آواز گونجی کہ میلاد کا منکر کافر ہے۔ جو آدمی بات کرتا ہے یا تو وہ حقیقت کے عین مطابق ہوتی ہے یا حقیقت کے خلاف ہوتی ہے۔ حقیقت واقعہ ہو تو اسے سچ کہتے ہیں، حقیقت کے خلاف ہو تو اسے جھوٹ کہتے ہیں، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائیو، آئیں دیکھتے ہیں۔ میلاد کا منکر کافر ہے۔ میں بھائیوں کی بات مان لیتا ہوں کہ جو میلاد کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پہلے بھی بات ہو چکی، دنیا کے 7 بر اعظموں میں، پورے ممالک میں 200 سے زیادہ ملکوں کے اندر، میں شہروں یا صوبوں کی بات نہیں کر رہا، ایک بھی فرد ایسا نہیں جو کہتا ہو کہ آپ کی ولادت نہیں ہوئی۔ جب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر میلاد کا منکر ہی نہیں تو اس پہ حکم کیسا؟ بھئی اس پہ حکم کیسا؟ اور اگر آپ نے حکم لگایا ہے تو پھر سنو، میلاد کا منکر، ولادت کا منکر، کم از کم میں اپنی جماعت کی بات کر دوں وکیل صفائی بن کے، میرا حق ہے کہ اگر ذہن
خلاف کیے گئے، خراب کیے گئے تو ان کی برین واشنگ بھی کروں، صفائی بھی کروں، دھلائی بھی کروں۔ دوستو جگر تھام کے بیٹھیے گا، کوئی بھی اہل حدیث ولادت کا منکر نہیں ہے۔ پتہ ہے ولادت کا منکر کون ہے؟ ولادت کا منکر کون ہے؟ کہنے والے کو خود علم نہیں کہ میں نے کیا کہا میلاد کے منکر ہیں۔ جو منکر ہے وہ کافر ہے، جو منکر ہوگا وہ گستاخ بھی ہے، اور جو منکر ہے وہ شیطان ہے، اور جو منکر ہے وہ ابلیس ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور جب کہتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ میں کہتا ہوں بھائی تجھے اللہ جزائے خیر دے، تو نے حق ادا کر دیا، تو نے حق ادا کر دیا، تو نے اپنا کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ بھائیو میلاد کا منکر کون ہے؟ وہ شخص جو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ کیوں؟ اسے نہیں علم۔ سنیے کیسے کہہ رہا ہے۔ جب اس نے بولا دن میں 5 مرتبہ نماز سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہوئے عقیدت میں آ کے اعلان کیا، دنیا سن چکی ہے، آن دی ریکارڈ بات ہے، کتابوں میں تحریر ہے اور ممبر و محراب کی تقریر موجود ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ اللہ کا نور تو پیدا ہوتا ہی نہیں، نور کی ولادت ہی نہیں ہوتی، تو نے تو انکار کر دیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا نور مان لیا، رب کا نور مان لیا، بول دیا، کہہ دیا، تو حضرت ذرا سوچئے، کانوں کو کھولیے، آنکھوں کو کھولیے، دل کو ذرا تھوڑا سا اس پہ زور دیجئے، دماغ کے اوپر تھوڑا سا اس کو جو ہے بھار ڈالیے اور پوچھئے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ او یارو وہ پیدا ہوا ہی نہیں، ولادت کے مراحل میں اس کی زندگی آئی نہیں۔ جب اللہ کے نور میں سے نور ہے تو آپ نے ولادت کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ اب آؤ، جب کہا یا نور من نور اللہ تو جتنے تو نے فتوے اہل حدیث پہ لگائے تھے ان سب کا رخ اب تیری طرف ہو گیا۔ میرے محبوب کو جب کوئی گالی دیتا تھا نا، محبوب گالی کا جواب گالی میں نہیں دیتے تھے۔ وجہ آسمان والا رخ اس کی طرف موڑ دیتا تھا۔ کہا تبن لکا سائر اليوم۔ محبوب نے جواب نہیں دیا، آسمان سے جواب آیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو محبوب کے ایک شہادت والی انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، مجھے رب کون کہے گا، رب محمد کون بولے گا، جو قیامت تک کے لیے قرآن نہ بنا دوں، بچہ بچہ پڑھتا نہ رہے، تو تلاوتیں نہ کرتا رہے، نماز میں قراتیں نہ کرتا رہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ بھائی آپ پوچھیں، جو بھائی نورم من نور اللہ مانتا ہے وہ میلاد کا کیا ہے؟ منکر ہے۔ یا تو کہہ لیجئے کہ اس کی دوغلا پلیسی ہے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اب دیکھ کیا ہے، دو میں سے ایک عقیدہ چھوڑ دے، یا میلاد کی مجلسیں، محفلیں، دعوتیں اور جو کچھ کر رہے ہو وہ غلط، یا پھر نور من نور اللہ کہنا غلط۔ حضرات اگر رب کا نور ہے، رب کا نور پیدا ہوتا نہیں، ولادت ہوتی نہیں، لم یلد ولم یولد، رب کا قرآن گواہ ہے، تو پڑھتا ہے، تیری کتاب میں ہے، تیرے گھر میں ہے، مدرسے میں ہے، بچے پڑھتے ہیں، حفظ کر رکھا ہے، تلاوتیں ہوتی ہیں، اور تیری زبان کے بول اور کیوں ہے؟ عربی کے اندر اور پنجابی میں تو تولتا اور کیوں ہے؟
اب میں نہیں کہتا تیری ہی زبان مبارک ہو میلاد کا ہم تو کہتے ہیں رب کا نور نہیں آپ پیدا ہوئے ہیں. او بھائیو سارے کہتے ہو نا. میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں جو کہتا ہے محبوب پیدا ہوئے. ہوئے نا ہوئے تو پھر نور من نور اللہ تو نہ رہے جو کہتا ہے نور من نور اللہ والا عقیدہ حق ہے برحق ہے لا ریب ہے لا شک ہے بڑا پک ہے یقینی بات ہے جانا ہوا پہچانا ہوا پڑھا ہوا لکھا ہوا تحقیق کیا ہوا ریسرچ کیا ہوا کھنگالا ہوا. او بھائی اگر تیرا یہ سب کچھ کیا ہوا ہے تو پھر تو ولادت کا انکار کر رہا ہے اور تیری نظر میں تیرے کاغذوں میں تیرے اسٹام میں تیرے بیان میں تیرے جملوں میں تیرے کلموں میں میلاد کا منکر. بولو بولو میلاد کا منکر. کہا کافر میلاد کا منکر گستاخ میلاد کا منکر ابلیس میلاد کا منکر شیطان. مزہ آیا نا جب کوئی فٹ بال کھیلتے ہوئے کک لگاتا ہے سمجھتا ہے یہ ادھر کوئی جائے گی لیکن پتہ نہیں کہ جب سامنے سے آئے گی تو گول کدھر ہوگا. جی ویسے تو میری گفتگو کا خلاصہ یہی تھا ختم ہو گئی. اب دیکھ لیجئے بھائیوں سے پوچھ لیجئے بھائی یا وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. اگر یہ صحیح ہے تو پھر وہ غلط ہے اور اگر وہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے. اب فیصلہ آپ کر لیں. دونوں میں سے جو مانیں گے ہم ویلکم کریں گے آگے بڑھیں. دوسری بات کہی گئی کہا جناب ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوتا تو مناتے اظہار کرتے. بھئی پیار ہوتا تو اظہار بھی کرتے. دوستو ہمیں پیار بھی ہے ہم اظہار بھی کرتے ہیں لیکن پتہ ہے کیسے کرتے ہیں. اظہار کا فرق ہے. اظہار کا فرق ہے. اگر عقل مند آدمی کا داماد گھر میں آئے بیٹی گھر میں ہو آئی ہوئی ہو اور وہ داماد لینے آئے دستک دے بیٹی پوچھے ابو کون ہے کون ہے. سلیقہ مند سلیقہ شعار باوقار لفظوں میں تہذیب رکھنے والا شخص بیٹی کو کیا کہے گا اپنا پتر آیا ہے داماد جی آئے نے ایسے بولے گا. اگر کوئی کہے پت تیرا یار آیا ہے بھی بات غلط تو نہیں ہے نا. یاری اس سے بڑھ کے بھی کوئی یاری ہوتی ہے پیار ہے. تیرا یار آیا ہے یا پھر کہے تیری ماں دی دھی دا یار آیا ہے. اور لوگوں اہل حدیث کو لوگوں نے برا ضرور بولا ہے لیکن الحمدللہ ہم نے جو بولا ہے پہلے تولا ہے. ہم نے لفظوں کی شائستگی بھی خراب نہیں ہونے دی. دنیا جب خود کو عاشق کہہ رہی تھی ہم نے محب بولا ہے خود کو. لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی پیار کا اظہار بھی کرو تو شائستگی کے ساتھ عمدگی کے ساتھ احترام کے ساتھ پورے وقار کے ساتھ. یا تو کہہ دینا میں عاشق تو سونا میری معشوق یا تو کہہ دے. اگر نہیں کہتا نا نہیں کہتا لفظوں میں کچھ کچھ ہے تو ہم وہ لفظ بھی محبوب کے لیے استعمال نہیں کرتے جس لفظ میں کچھ کچھ ہو. الحمدللہ کہا پیار کا اظہار پیار نہیں اظہار نہیں. میں نے کہا بھائی پیار کا اظہار کرنے سے کیا ملتا ہے اگر آپ کی بات نہ مانے تو. کہا جی اللہ جہنم معاف کر جہنم بندے سے دور کر دیتا ہے جہنم سے بچا لیتا ہے. میں نے پوچھا دلیل کہا بخاری نہیں پڑھی. ہم نے کہا جی پڑھی تو ہے بہرحال. کہتے ہیں آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. بھئی آپ لوگوں کو نہیں آتا. ہم نے کہا بھائی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے 2 منٹ کے لیے آتے ہیں چیک کرتے ہیں. کہا وہاں ایک روایت ہے. ہم نے کہا جی روایتیں تو کافی ساری ہیں پڑھیے کیا پڑھنا چاہتے ہیں. کہا ابو لہب جو ہے ان کے کسی عزیز نے ایک خواب دیکھا. کیا دیکھا خواب دیکھا. ہم نے کہا حضور پھر سوچ لیجئے خواب کس نے دیکھا ہے.
اچھا ویسے یہ پڑھتے نہیں ہیں، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ پتہ ہے کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ابو لہب سے پوچھا گیا کہ آپ کو مرنے کے بعد کیا ملا؟ کہا وہ جو انگلی میں نے سویبہ لونڈی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آ کے میں نے اس کو آزاد کیا تھا نا، اس انگلی سے مجھے سکون ملتا ہے، دودھ ملتا ہے، شہد ملتا ہے۔ کہا، ہم نے کہا حضور تھوڑی سی توجہ کیجئے، یہ حدیث کا آخری حصہ پڑھا، بھئی گنے دا پاند اگر میٹھا ہو سکتا ہے تو مڈ میٹھا نہیں ہوتا؟ کی خیال ہے؟ ایک بندہ کہے پاند میٹھا ہے، حالانکہ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اگر وہ کہے جی اور پکڑ کے جناب لگاؤ چوپنے، پاجی بڑا میٹھا ہے، اور بھئی مڈ چوپ کہنا نہیں، یہ نہیں چوپنا، کیوں؟ میں نے شوگر ہے، بہتا میٹھا ہے۔ جی حضرات وہی جگہ، وہی بخاری، وہی مقام، وہی جملے ان سے پہلے۔ خواب کس نے دیکھی؟ ابو لہب کے کسی عزیز۔ بھائیو خواب اگر وہی ہوتا ہے تو صرف پیغمبر کا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا۔ کہتے جی ہن ساڈی واری آئی ہے تو بخاری والی حدیث چنگی نہیں لگدی۔ میں کیا پرا اسی تے بخاری اللہ دا شکر ہے پڑھی ہے پورے سال چ، تسی دورہ کڈیا ہوندا ہے ساریاں دا اکے دفعہ رگڑا اکے سال چ، تانوں تے ناں دا بھی پتہ نہیں، جے ناں دا پتہ ہوندا تے تسی یہ گل نہ کردے، کہندے جی کی ہویا بخاری دیاں ساریاں حدیثاں صحیح نہیں۔ میں کہا جی کتاب دا نام پڑھو الجامع الصحیح، کہ میں نے اس میں جو کچھ جمع کیا ہے اس میں سے صحیح کون سا ہے؟ الجامع جو جمع کیا ہے امام بخاری نے، اس میں سے صحیح کیا ہے؟ المسند، جس کو میں سند کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، جس کو میں سند کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اس کی میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ چیک کر کے دیکھ لیجئے، دنیا نے کر کے دیکھا، یہ تو حضرت عروہ کا مرسل ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری چیز، یہ خواب غیر پیغمبر کا ہے، اور غیر پیغمبر کا خواب جو ہے وہ وہی نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز، حضرت جی ذرا توجہ کیجئے، آپ نے کتنی خوشی سے یہ بات بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ انہوں نے اشارہ کیا جا تو آزاد۔ آپ کو پتہ نہیں جب حضرت خدیجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اور امام بہقی اور دیگر جو ہے انہوں نے واضح طور پہ اس چیز کو، کافی سارے ائمہ نے اس کو لکھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ، بلکہ ان کی حالات زندگی میں آپ جا کر کے پڑھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، آپ کو ملے گا کہ یہ محبوب کے پاس آتی تھی، کون؟ سویبہ لونڈی، اور جب آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرمھا، ان کا احترام کرتے تھے، اور سیدہ خدیجہ بھی ان کا احترام کرتی تھی۔ وکانت تکرمھا وہی یومئذ نامتن، جب یہ شادی کے بعد آتی تھی تو یہ تب بھی لونڈی تھی، تب بھی لونڈی تھی۔ ثم آتکھا ابو لہب، اس کو آزاد ابو لہب نے کہیں بعد میں کیا تھا۔ دوستو اب پتہ کیا چلا کہ وہ سارا جو واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ اس موقع پہ اس ایسے کیا تھا، وہ ایسے کسی اور مقصد کے لیے کیا تھا۔ اور اگر یہ بات صحیح ہوتی جو بخاری میں موجود ہے، کعبہ کے رب کی قسم رب کا قرآن نہ بولتا، بچہ نہ پڑھتا، تو کہتا ہے اس انگلی سے شہد آ رہا ہے، اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تو کہتا ہے اس نے وہ جو پیسہ لگایا تھا نا لونڈی پہ، وہ خوشی میں آ کے دے دیا، اللہ نے قبول کر لیا۔ نہیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کام آیا، نہ جمع پونجی کام آئی، نہ اظہار کام آئے۔ جب پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، اگر ذات کی حد تھی، اللہ فرماتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب، جہنم والی دہکتی ہوئی شعلے مارتی آگ میں نہ ڈالیں تو اللہ کون بولے گا؟ اب میں کس کو صحیح کہوں؟ نہیں جی، اس میں صرف بات قرآن کی نہیں، بھائی کو ذرا توجہ دلانا مقصود ہے۔ تیری مانو، یہ ذرا تجھ کو ہسٹری کی طرف، تاریخ کی طرف، کتاب کی طرف، سنت کی طرف لا کے پوچھو۔
اچھا بھائیو، پہلے 4 فتوے جو کہا تھا کہ کافر بھی ہوتا ہے جو نہیں مانتا، گستاخ بھی ہوتا ہے، ابلیس بھی ہوتا ہے، شیطان بھی ہوتا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب یہ شعر لکھا پڑھا جاتا ہے، نہ پولیس کو تکلیف ہوتی ہے، نہ فوج کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ زرداری کو پرواہ ہوتی ہے، نہ گیلانیوں کو کچھ ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوتا، نہ محلے میں کسی کو مسئلہ ہوتا ہے، نہ گلی میں کسی کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی وہابی میسج کر دے کہ گود عائشہ میں پیغمبر وفات پا گئے، گود عائشہ میں پیغمبر وفات پا گئے، ابلیس کو جشن کی سوجی اور آگے کچھ لکھ کے بھیجے، کہتے جی دیکھو اختلافی بات لکھ، یہ کیا کیا ہے بھائی؟ میں انشاءاللہ اسی کے اینڈ پہ دیتا ہوں۔ دوستو ذرا بات کریے، سنبھل کے کریے، مقصد کسی کو دکھ دینا نہیں ہونا چاہیے، مقصد بات سمجھا دو، اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، اس کا نصیب نہ آئے قالو سلامہ، یہ کس لیے ہے؟ اسی لیے دل وہ بھی دکھائیں آپ بھی دکھائیں تو برابری ہو گئی، لیکن نہیں، اتنا ضرور ہے کہ بال اس طرف بھیجیں تو آپ تھوڑا سا پکڑ کے اس طرف کر دیں، پاجی آبی پاسا ویکھو۔ اب کہتے ہیں جی جشن میلاد، اصل میں صرف آپ کو یہ مان لینا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، یہ میلاد نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا حضور میلاد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ ہے میلاد۔ کہا جی کیا کریں؟ کہا کاغذوں کو رنگ دیں، رنگ دے کے بازار میں لٹکائیں، وہاں پھول جھڑیاں بنائیں، وہ خریدی جائیں، پیسہ لگایا جائے، یہ چیزیں پوری ہوں، بازار سجیں، گھوڑے سجیں، گدے سجیں، جانور سجیں، ریڑیاں سجیں، ٹرالیاں سجیں، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، یہ پکایا جائے، وہ ہوا جائے، ایسے نکلا جائے، جلوس بنایا جائے، اظہار کیا جائے، تو پھر میلاد ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو ایسے نہیں کرتا کہو تسی ہو۔ کیا جی اسی کون ہے؟ میلاد دے منکر ہو۔ وہ کون ہوتا ہے؟ کافر، گستاخ، ابلیس اور شیطان۔ ہم نے پوچھا بھائی ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، 4 امام برحق نے، بھائی بولو سارے، چکو ہاتھ جڑے برحق مندے، ادھے نہیں مندے بچ، ٹھیک ہے سر، برحق ہیں۔ اچھا جی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا؟ لو جی انہوں نے تو بڑا پیار سی۔ وہابی تو نہیں تھے؟ نہیں جی۔ بھئی گستاخ تو نہیں تھے؟ کہا نہیں جی۔ میں نے کہا دوست ایک کام کر، جا تجھے پوری زندگی دیتا ہوں، قبر کی منزلیں دیتا ہوں، تیری اگلی پچھلی نسلوں کو کعبہ کے رب کی قسم مہلت دیتا ہوں، دل کھول کے دیتا ہوں۔ ایک حوالہ ایسا لیا، امام احمد، امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے صوبے کے، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے شہر کے، اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے محلے کے، اپنے اپنے چوک سے، اپنے چوک کے بازار سے، اور بازار میں اپنی گلی سے یا اپنے گھر مسجد مکتب سے ایک مرتبہ تو یہ سب کچھ کیا ہو جو تو نے کیا ہے۔ حق بنتا ہے نا میرا؟ جو اس طرح کا میلاد نہ منائے وہ منکر بھی، وہ کافر بھی، گستاخ بھی، ابلیس بھی، لعین بھی، شیطان بھی۔ تیری باتیں سچی؟ کہندہ جی سچی۔ میں نے کہا 4 امام سچے؟ کہا سچے۔ کہا انہوں نے اس طرح کا کچھ کیا؟ کہندہ جی کیتا ہونا ہے، کیتا ہونا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ بھئی اگر کیا ہے محبت کا اظہار، ان کو امامت ملی، مرتبہ ملا، عہدہ ملا، عزت ملی، شہرت ملی، دنیا جانتی ہے، محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، لوگوں کے اندر معروف ہیں۔ اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر تو کیوں کر رہا ہے؟ مقلد کیسا ہے؟ بول تو صحیح۔ کہتے ہیں جی برحال کی ہوگی؟ نہیں جی کی نہیں ہوگی، ایک حوالہ دکھا، اگر مل جائے تو تو سچا، تو سچا، اگر نہ ملے رب کے واسطے غور کر، تو نے کہہ کیا دیا ہے ظالم؟ تو نے 4 اماموں کو کیا بول دیا؟ انہوں نے تو اس طرح سے نہیں منایا، اور جو اس طرح نہ منائے تیری نظر میں وہ کافر، منکر، گستاخ، ابلیس، لعین، شیطان۔ اب اپنوں سے پوچھ لینا جو 4 اماموں کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہو وہ دنیا کا کیسا اچھا انسان ہوگا؟
میں نہیں مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے حق نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں، میں دور نہیں کرنا چاہتا، میں تو آئینہ دکھا کے ذرا قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی داغ ہو تو آئینہ خاموشی سے داغ اتارا نہیں کرتا، کہتا ہے اتارنا اس نے خود ہوتا ہے جس کا چہرہ ہوتا ہے، اتار لے اس کی مرضی، سائڈ پہ ہو جائے اس کی مرضی، وہ بعد میں آنے والوں کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں، تبا تابعین یا تابعین میں سے ایک نام، اونلی ون، وہ تابعی مکے کے ہوں، مدینے کے ہوں، کوفے کے ہوں، شام کے ہوں، دمشق کے ہوں، اردن کے ہوں، لبنان کے ہوں۔ حضرات اس وقت جتنا ایریا مسلمانوں کے پاس تھا، کسی ایک جگہ سے ایک تابعی کہ جس نے اس انداز کے اندر آ کر کے جلوس نکالے، قیادت کی، جھنڈیاں لگائیں، بازار سجائے، اگر مل جائے تو ٹھیک، اگر نہ ملے تو تیرے فتوے کو ذرا پھر سے بیان کروں، جو میری طرح نہیں مناتا نا وہ میلاد کا منکر ہے، اور منکر کافر ہے، اور کافر گستاخ ہے، اور لعین ابلیس اور شیطان ہے۔ معاذ اللہ اس بد نصیب آدمی کو پتہ نہیں چلا کہ لاشعوری میں کیا بول گیا ہے، اس نے کسی تابعی کو بھی معاف نہیں کیا، کہا جی جو میری طرح نہیں مناتا، اس طرح اظہار نہیں کرتا، اسے پیار نہیں۔ اور لوگوں بولو صحابہ سے بڑھ کے بھی کسی کو پیار ہوگا؟ رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبوب کا اشارہ ہوتا تھا، ان کا خون تیار نہیں ہوتا تھا بلکہ قدموں میں بہہ کے دکھا دیتا تھا۔ یہ تھی صحبت، یہ تھا اثر، یہ تھا دیدار، یہ تھا پیار، یہ تھا تعلق۔ وہ تو محبوب کے پیار میں اولادیں چھوڑ دیتے تھے، ماں باپ چھوڑ دیتے تھے، رشتہ دار۔ آقا نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیاں مسجد میں آنا چاہیں تو روکا نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کی شادی ہوئی تو بیگم کو کہنے لگے کہ باہر مرد ہوتے ہیں، تو نہ مسجد میں نہ جایا کر، رش ہوتا ہے، بازار بھی ہوتا ہے۔ باپ کو پتا چلا، بلایا، کہا یار تو نے کیوں روکا ہے، تو نے حدیث نہیں سنی آقا کی؟ کہنے لگا سنی تو ہے لیکن واللہ لنمنعہن، لیکن مسئلہ مجھے جو باہر گڑبڑ نظر آتی ہے اس وجہ سے میں تو نہیں جانے دوں گا۔ پڑھ کے دیکھیے ذرا سیرت ابن عمر کو، صحابی کہتے ہیں کہ مرتے دم تک ابن عمر نے اپنے بیٹے سے پھر بول کے نہیں دیکھا ہے، کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ لنمنعہن، ہم منع کریں گے، تو پھر بیٹا بیٹا ہی نہیں ہے۔ کیسا پیار ہے جو میرے محبوب کی بات سے پیار نہیں کرتا؟ اتنی عظمت ہے، اتنے دل میں پیار۔ اور یارو مان لیجئے اتنے لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ، خلفائے اربعہ، ان لوگوں کو محبوب سے پیار نہیں تھا۔ اگر انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا ہے تو ایک جگہ تو دکھا دیں، دور صدیقی میں خلافت موجود ہے، پیغمبر کے سسر بھی ہیں، سسر کو پیار نہیں تھا، ایسے بیٹی دے دی۔ دوسرا دور جو ہے جناب عمر فاروق کا حق اور باطل میں فرق کرنے والے، ان کو اتنا لمبا اللہ نے پیریڈ دیا، پیغمبر کے سسر ہیں، پیار نہیں تھا۔ ایک دفعہ تو کر لیتے نا جس طرح تو نے کیا ہے۔ او بھائیو، حضرت عثمان کی سخاوت، روپیہ، پیسہ، دولت آج کام آتی، گلیاں سج جاتی، اتنا لمبا پیریڈ اور وقفہ ملا خلافت کا، حکومت کا، بادشاہت کا، محبوب کے ڈبل داماد ہیں، ان کو بھی پیار نہیں تھا۔ چلے ان تینوں کو تو نہیں تھا، حیدر کرار کو تو تھا، وہی کر لیتے یار۔ اگر مل جائے تو تجھے تیرے رب کا واسطہ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، اپنے الفاظ پہ غور کر، توجہ کر، تھوڑی سی حیا کر، اور تھوڑا سا اس پہ دھیان کر، ضمیر کی عدالت میں ذرا جا کے فیصلے کو رکھ، کانوں کو کھول، دل کو کھول، آنکھوں کو کھول، پھر کچھ سوچ کے بول کہ میں نے جو کہا کہ جو اس طرح نہ منائے جیسے میں مناتا ہوں وہ میلاد کا منکر، اور جو منکر وہ کافر، گستاخ بھی ہے، ابلیس بھی ہے، لعین بھی ہے۔ ظالم تیرے ان جملوں نے کسی صحابی کو بھی معاف نہیں کیا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ویسے قدرتی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ ایک اور بھی بات بھائیوں سے ہوئی تھی، وہ ایک مستقل عنوان ہے، رب نے زندگی دی تو کبھی اس پہ بھی توجہ دلاؤں گا۔ لعنت ربنا اعداد رمل علی من خالف ابی حنیفہ۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا، بلڈ پریشر کا مریض ہو اور اولاد پہ کنٹرول نہ ہو تو صرف گالیاں دے گا اور کچھ نہیں کرے گا، ابا ہو یا دادا ہو۔ اولاد پہ کنٹرول نہ ہو اور آنکھ میں کڑواہٹ، بچے سمجھے نہیں، آنکھ دی کوری، پھر وہ کیا ہے،
بچوں کی طرح گالیاں دینے لگتا ہے. آپ نے جج کیا ہوگا بھئی جب دلیل نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہوتی، گالیاں دینے لگتے ہیں. لعنت ربنا عدد رملنا علی من خالفہ. ابی حنیفہ بھول جاتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی اپنی مخالفت اپنے شاگردوں نے 1/3 مسائل میں کی ہے. یہ شعر سارا تو گیا نا ادھر، میرے پہ تو بعد میں آئے گا. اور بھول گئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی 3 اماموں نے بھی مخالفت کی ہے. ان کو برحق بھی کہتا ہے اور ساتھ کہتا ہے لعنت ربنا عدد رمل علی من خالف ابی حنیفہ. جو ابو حنیفہ کی مخالفت کرے ان پہ اتنی لعنت ہے. یہ پیچھے چلوں تھوڑا سا؟ نہیں، بیک گیئر جو ہوتا ہے اس میں زیادہ تیز نہیں، زیادہ دور نہیں جانا چاہیے. ہاں بھائی تو نے بہت کچھ بول دیا. یارو سنو، میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کو بھی چلیں، بیویوں کو تو لوگ کہتے ہیں جی ان کو نہیں تھا. میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کو بھی پیار نہیں تھا. ان کی زندگی کے اتنے برس کم از کم آقا کے 6 ماہ بعد وفات پائی ہے. جب سے پیدا ہوئی گھر میں اپنے وہ اس طرح کا کام کر لیتی. اللہ اکبر. لیکن اس وقت پیار نہیں تھا یا محبت کا اظہار نہیں تھا یا اس وقت یہ عید نہیں تھی یا یہ جشن تھا ہی نہیں یا اس کا وجود نہیں تھا. پیغمبر کے بیٹے آئے ان کو زندگیاں ملی، پیغمبر کے چچے آئے ان کو زندگیاں ملی. او میرے بھائی پھر ایک شخص تو بتا، اگر پیار کا معیار وہ ہے جو تو کرتا ہے. انسان کم از کم اپنے ساتھ تو پیار کرتا ہی ہے نا، کسی سے کرے یا نہ کرے. کوئی دوجا سالگرہ مناوے نہ مناوے اپنا کیک کٹ کے تو بیٹھا ہوں نا. کیوں بھائی؟ اگر یہ دین ہوتا، شریعت ہوتی، حق ہوتا، لازم ہوتا، لابد ہوتا، مست ہوتا، ضروری ہوتا، اس کے بغیر چارہ نہ ہوتا. آقا تو کم از کم 63 بار یہ کام کر لیتے ہیں. 63 بار یہ کام. آپ کو پتہ ہے ساتھیوں نے لکھا ہے کہ 12 کوئی آپ پیدا ہوئے، اپنی کتابوں میں ہے 12 کوئی پیدا ہوئے، 12 کوئی وفات ہوئی. مردیاں پہلے یہ تو کہندے چلو کوئی کیک جاندیا ہو جشن مناؤ، میں جاندیا کوئی ویکھ ہی جاواں اپنے ہتھیں. ماں مر رہی ہوتی ہے نا، بیٹے کے بیانے کی بیٹی کی فکر ہوتی ہے. منجے تے پئی کہندے دا کر دو، تہاڈی مہربانی ہے. کہندے تو ہن بیمار ہاں، چنگا نہیں لگدا. مرن منجے تے پئیاں دا کہندی میں جاندیا بھاویں انہاں حالت چ انہاں اکھاں نال ذرا خوشی تے ویکھ جا، منڈے نوں گھوڑی کار چڑھیا تے ویکھ جاواں. ہاں میرے بھائی، اگر دین تھا، شریعت تھی، محبوب اپنے آخری دم میں یہ تو بول رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور تم رب کی غلامی کو نہ چھوڑ دینا، جو تمہارے غلام ہیں ان پہ زیادتی نہ کرنا. کہا کہ نہیں کہا؟ اگر اتنا ہی عام مسئلہ تھا کہتے آج 12 ربیع الاول میں اسی دن میں پیدا ہوا تھا. المیلاد المیلاد المیلاد. میلاد مت چھوڑنا، میلاد مت چھوڑنا. ایک جملہ تو دکھا اگر نہیں ملتا. محبوب مکہ میں رہ کے نہیں، مدینے میں رہ کے نہیں، حجاز میں رہ کے نہیں. او یار مجھے ایک دن تو آقا کے ساتھ جلوس نکلے ہیں کہ نہیں؟ حج کا جلوس نکلا، ہجرت میں لوگ نکلے، احد میں نکلے، بدر میں نکلے، خندق میں نکلے، خیبر میں نکلے، افراد نکلے. جتنے مرد نکلے نوٹ کر لیے گئے، جتنی عورتیں نکلی تحریر کر لی گئیں، جتنے بچے نکلے وہ بھی بیان کر لیے گئے، جتنی سواریاں نکلی وہ بھی ذکر کر دی گئیں. اگر اسی طرح کا کوئی جلوس میلاد میں، خوشی میں، محبت میں، پیار میں، عقیدت میں سرشار ہو کے آقا نے مکے میں یا مدینے میں نکالا تھا، نبوت سے پہلے 40 سالہ دور میں یا مکے کے 13 سالہ نبوت والے دور میں یا مدینہ کے 10 سالہ دور میں، ایک دن تو بتا، تاریخ بتا. مکے کا چوک یا مدینے کا چوک دکھا، کوئی بازار کا نام لے، چوراہے کا نام لے، لوگوں کی تعداد بتا، وہاں پہ جو کچھ لگایا سجایا گیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کے پاس دیے نہیں تھے؟ لالٹینیں نہیں تھی؟ روئی نہیں تھی؟ وٹے نہیں تھی؟ تیل نہیں تھا؟ تیل وہ چراغیاں نہیں تھی؟ مشلیں نہیں تھی یا مشل بردار نہیں تھے کہ پکڑ کے نکل سکیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، بینر نہیں تھے، جھنڈے نہیں تھے یا ڈنڈے نہیں تھے؟ مدینے میں کیا نہیں تھا؟ اگر تھا تو اس طرح جب بھی جھنڈا میرے محبوب نے یا آپ کے ساتھی نے لہرایا، تاریخ نے نوٹ کر لیا. آج آپ کے فلاں صحابی نے جھنڈا پکڑا ہوا، جب اس سے گرا تو دوسرے نے تھام لیا، جب اس سے گرا تو تیسرے نے تھام لیا.
تیسرے نے تھاما، دائیں میں تھاما، کٹ گیا بائیں میں تھام لیا، جب اس سے بھی گیا تو گردن میں دبا لیا۔ اتنے منظر۔ آج جھنڈے کا رنگ کالا ہے، آج جھنڈے کو لگا ہوا کپڑا سفید ہے۔ اور یارو اتنا بڑا جلوس لاکھوں کی تعداد میں نکلا، ان کے جھنڈے کوئی دیکھ ہی نہ سکا، تحریر میں لا ہی نہ سکا۔ تاریخ دانوں سے بھی غلطی ہوگی، ہسٹری لکھنے والوں سے بھی غلطی ہوگی، تاریخ نویس بھی آنکھیں بند کر گئے، اور صحابہ کرام نے بھی اس واقعے کو بیان نہ کیا۔ یا ان کو محبت نہیں تھی، یا انہوں نے محبت کا اظہار نہیں کیا، آقا سے پیار نہیں تھا، یا اس وقت جشن کا یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ فیصلہ تیرے اوپر۔ میرے وہ دوست جو جذباتی ہو کے بڑے زور سے شور سے چڑھا دیتے ہیں بات کو، جب گاڑی گزرتی ہے نا تو پیچھے گرد و غبار بڑی تیزی سے اوپر کو اٹھتا ہے، کہندا ہن ہمیشہ اتتے ہی رواں گے، تواڈے اکھاں 'چ مٹی نہ پائی تو مینوں آکھیا۔ پچھلے نو ادھا ہی کہندا نا، لیکن جاننے والے تو جانتے ہیں۔ سترا اذن جل الغبار افرس تحتک ام الحمار، کہ تو کس پہ سوار ہے ذرا غبار چھٹ لینے دے، تجھے پتہ چل جائے گا تو گھوڑے پہ چڑھا ہوا ہے یا گدھے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ابھی تو اندھیرا ہے نا، غبار چڑھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد نیچے آ جاتا ہے۔ یہ غبار کا بخار تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، ذرا جذباتی پن کو چھوڑ کے محبت میں، اس محبت میں کہ جس میں بات مانی جاتی ہے، وہ محبت جس میں طریقہ، جس کے اوپر بن یمین سب بات کر رہے تھے، آپ اس کو لے کے محبت کو اپنائیں، انشاءاللہ آپ کو دنیا میں سب سے ایک نمبر سچی پکی ٹھکی جینون محبت ملے گی تو اہل حدیث کی ملے گی، اہل حدیث کی ملے گی۔ اور پھر ہمارا انداز بھی دیکھ، جب تو یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے نا، اور میری نظر میں اپنی اپنی ججمنٹ ہوتی ہے، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مسلمان 12 ربیع الاول والے دن کرتے ہیں۔ میری ججمنٹ ہے، مسلمان سب سے زیادہ شراب پیتا ہے عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن۔ سب سے زیادہ شراب مسلمان کب پیتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کے دن۔ گوشت کھادا ہوندا بھاجی اینو گلنا بھی تے چاہیدا نا، پیپسی یہ مٹھے لوکاں دا کام ہے پینا، بگ ایپل نہیں، یہ بھی ریاں بندیاں تھکیاں دا کام ہے نہیں، پوری وڈی ہوئے ٹن کر کے گوشت کھادا ہوئے تو چاڑی ہوئے۔ اور میری جو الحمدللہ آپ بھی جانتے ہیں دنیا نظر رکھتی ہے، مسلمان سب سے زیادہ اگر فلمیں دیکھتا ہے تو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن، اور سب سے زیادہ اگر مسلمان زنا کرتا ہے تو وہ بھی عید الاضحیٰ الفطر کے دن۔ سب سے زیادہ اگر غلط میسج لکھے اور بھیجے جاتے ہیں عید رات یا عید والے، اور سب سے زیادہ اگر بے حیائی دیکھنے میں آتی ہے مردوں میں، بچوں میں، عورتوں میں، غلط باتیں، فحش چیزیں، معلوم نہیں کیا کیا، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پہ ولادت والے دن شرم آتی ہے کہ محبوب اپنی امت کو یہ سکھانے آئے تھے، اس لیے پیدا ہوا تھا، وہ بھی وہ دن ہوتا ہے۔ زبان بیان نہیں کر سکتی، شرم آتی ہے، جو کچھ احباب کر جاتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، اللہ سے ڈرو، بڑے بول نہ بولا کرو۔ میں لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا، میں نے جو توجہ دلائی ہے، ٹاپک بڑے ہیں، آیات بڑی ہیں، احادیث بڑی ہیں، واقعات بڑے ہیں، جملے بڑے ہیں، لفاظی آ سکتی ہے بہت کچھ، لیکن سادہ لفظوں میں دیہات کے ماحول میں بات سمجھائی ہے کہ یاروں نے ہمیں کہا تھا، لیکن سوچیں کہیں وہ خود تو اس میں مبتلا نہیں ہے۔ اور اگر محبت کا اظہار یا میرے والا ہے یا تیرے والا ہے، اگر تیرے والا صحیح ہے تو مجھے قرون اولا میں نظر نہیں آ رہا، تو دکھا دے۔ اگر تیرے والا صحیح ہے تو مجھے نظر نہیں ہے، اگر میرے والا صحیح ہے تو الحمدللہ وہ آج تیرے میں نظر نہیں آ رہا، پیچھے پورے قرون اولا میں دکھ رہا ہے، تو اس کو تو اپنا لے یا میرا بن جائے، مجھ کو اپنا بنا لے۔ ایک بات تو ہونی چاہیے، کیوں بھائیو؟ ہمیں لڑنا تو نہیں، ہمیں سب کو جنت چاہیے، ہم امتی ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے کلمے کی لاج رکھیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، غلط بات سے ہمیں رکنے کی توفیق دے، صحیح بات کو بغیر کسی جھجک اور شرم کے لینے، اپنانے، ماننے، جاننے، دوسروں تک پہنچانے، اور بلا جھجک اور بلا دھڑک